اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور اون کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ ناظرین، میں ہوں عمیر امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عید قربان کی آمد ہے اور فرزندان اسلام لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانور خریدنے کے لیے منڈیوں کا رخ کرتے ہیں، جہاں وہ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کے لیے بہتر سے بہتر جانور کا انتخاب کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قربانی کے لیے شرعی لحاظ سے افضل ترین جانور کی شرائط اور احکام بیان کریں گے، تاکہ آپ کے لیے ایک اچھا شرعی شرائط پر پورا اترنے والا جانور خریدنے میں آسانی ہو سکے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سی شرائط ہیں جو کسی بھی جانور کو قربانی کے لیے افضل ترین جانور بناتی ہیں، جبکہ ساتھ ہی ان نقائص اور کمزوریوں کو بیان کیا جائے گا جن کی وجہ سے جانور قربانی کے لائق نہیں رہتا۔ انتہائی قیمتی معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں جانور کے سینگ کا مسئلہ۔ اگر سینگ پیدائشی طور پر ہی نہ ہو یا درمیان میں سے ٹوٹ گیا ہو تو ایسا جانور جائز ہے، جبکہ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو اور جس کا اثر دماغ پر بھی ہوا ہو تو اس صورت میں یہ جانور قربانی کے لیے جائز نہیں رہتا۔ جانور کو خریدتے ہوئے ہمیں اس کی آنکھوں کو دیکھنا چاہیے، اور آنکھوں کے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ اگر جانور مکمل اندھا ہو یا ایک آنکھ سے کانا ہو یا پھر اس کی بینائی 1/3 سے کم ہو رہی ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر جانور بینگا ہو تو یہ شرعی لحاظ سے قربانی کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ناظرین، جانور کی شرعی شرائط کو جاننے کے لیے اگلا مسئلہ ہے جانور کے کان کا۔ اگر پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان نہ ہو یا 1/3 اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے ناجائز ہے، جبکہ اگر جانور کا کان منہ کی طرف سے لمبائی میں پھٹا ہوا ہو اور لٹکا ہوا ہو تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ کان کے مسئلے میں ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیدائشی طور پر کان تو ہوں لیکن بالکل چھوٹے ہوں تو ایسا جانور شرعی طور پر قربانی کے لیے بالکل جائز ہے۔ قربانی کے لیے جانور کے دانت کا حکم یوں ہے کہ اگر دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر دانت نہ ہوں یا دانت بالکل گھس گئے ہوں جس کی وجہ سے گھاس کھانے میں دقت آتی ہو یا وہ بالکل گھاس کھانے کی بھی طاقت نہ رکھ سکتا ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے بالکل ناجائز ہے، جبکہ اگر جانور کے اکثر دانت موجود ہوں تو ایسا جانور قربانی کے لیے بالکل جائز ہے۔ قربانی خریدتے ہوئے جانور کے ناک پر نظر ڈالیں، اگر 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ناک ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے بالکل جائز نہیں۔ ناظرین، جیسے جانور کے سینگ، اس کی آنکھ، اس کے ناک کا مسئلہ ہے، ایسے ہی جانور کی زبان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ جانور کی زبان اتنی کٹی ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ وغیرہ نہ کھا سکے تو ایسا جانور قربانی کے لیے بالکل جائز نہیں۔ قربانی کے جانور کے لیے دم کے مسئلہ میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اگر جانور کی دم 1/2 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے بالکل جائز نہیں۔ اگر دم 1/2 سے کم کٹی ہوئی ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے بالکل جائز ہے اور اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ جہاں پر قربانی کے جانور کو ظاہری طور پر بھی ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے، وہیں پر شریعت نے جانور کے اندرونی عیب جو ہیں ان کے متعلق بھی بیان کیا ہے۔ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ جانور کے دماغ کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایسا جانور جو بالکل باولا ہو کہ وہ اپنے باولے پن کی وجہ سے کھا پی بھی نہ سکتا ہو تو ایسا جانور قطعاً قربانی کے لیے جائز نہیں۔
جبکہ اگر جانور باولا ہے لیکن کھاتا پیتا ہے اور اس کو کھانے پینے میں کوئی دقت نہیں ہے تو وہ جانور قربانی کے لیے جائز ہے۔ ناظرین، جانور کی ٹانگ کا مسئلہ انتہائی اہم ہے، اسے غور سے سماعت فرمائیں۔ اگر جانور اتنا لنگڑا ہو کہ وہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے اور چوتھے پاؤں سے سہارا بھی نہیں لے سکتا تو ایسا جانور قربانی کے لیے بالکل جائز نہیں۔ ٹانگ کے حوالے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر جانور 1 پاؤں سے لنگڑا ہو لیکن چلنے میں اس سے سہارا ضرور لیتا ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز ہے۔ ٹانگ کے مسئلے میں ناظرین تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے، ران وغیرہ پر تو داغ ہے یا مارنے سے کوئی معمولی زخم یا نشان ہے تو وہ جانور قربانی کے لیے جائز ہے۔ اگر قربانی کے جانور کی جلد کو دیکھا جائے تو اس کے متعلق فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اگر جانور کو معمولی خارش ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز ہے، اس میں قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر جانور خارش کی وجہ سے بالکل لاغر ہو گیا ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ جانور کے دبلا پتلا ہونے اور اس کی ظاہری کمزوری کے حوالے سے یوں مسئلہ سماعت فرمائیں، اگر جانور اتنا لاغر دبلا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک باقی نہیں رہا تو وہ جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جانور اپنی ذبح کرنے والی جگہ پر خود چل کر نہیں جا سکتا تو وہ بھی قربانی کے لیے قطعاً جائز نہیں، جبکہ معمولی کمزوری والا جانور اور دبلا پتلا جانور بالکل شرعی طور پر قربانی کے لیے جائز ہے۔ ناظرین، قربانی کا جانور خریدتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے صدقے ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ کھال جل جانے کی وجہ سے اس پر بال نہیں جبکہ اعضاء صحیح سالم ہوں تو جانور قربانی کے لیے بالکل جائز ہے۔ اگر بال خود کاٹ دیے گئے ہوں تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز ہے۔ ناظرین، ایک انتہائی اہم مسئلہ جس کا سامنا قربانی کا جانور خریدنے والے ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے وہ جانور کی عمر کا مسئلہ ہے۔ اگر بکرا خرید رہے ہیں تو اس کی عمر اگر 1 سال ہے تو وہ قربانی کے لیے بالکل جائز ہے۔ اگر گائے، بیل، بھینس خرید رہے ہیں تو اگر اس کی عمر 2 سال ہے تو وہ بھی قربانی کے لیے بالکل جائز ہے۔ اسی طرح اگر اونٹ 5 سال کا ہو تو وہ قربانی کے لیے جائز ہے، جبکہ دمبا اور بھیڑ 1 سال کی ہوگی تو وہ قربانی کے لیے جائز ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو اس ویڈیو کے اختتام پر قربانی کے لیے افضل ترین جانور کون سا ہے وہ بتانے والے ہیں۔ ناظرین، ایسا جانور قربانی کے لیے افضل ترین ہے جو خسی ہو، انتہائی خوبصورت ہو، اندرونی اور بیرونی لحاظ سے ہر عیب سے پاک ہو اور وہ صحت مند اور قوی ہو۔ اگر آپ جانور خرید کر لاتے ہیں اور خریدنے کے بعد اگر جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق 3 احکام ہیں۔ نمبر 1، خریدنے کے بعد ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں، لیکن اگر قربانی کرنے والا انسان غریب ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے اس جانور کی، ایسا جانور بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر خریدنے کے بعد جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہوا جس کی وجہ سے وہ جانور قربانی کے لیے درست نہیں رہا اور اس کا کرنے والا امیر انسان ہے تو اس کے لیے یہ جانور جائز نہیں۔ اسی طرح اگر بالکل ذبح کرتے وقت تڑپنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز ہے، وہ قربانی کے لیے ناجائز نہیں۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی کھال کو خیرات کر دیں، اگر بیچی ہے تو بیچ کر اس کی قیمت ان لوگوں کو دیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ نمبر 2، کھال اپنے ہی استعمال میں لا سکتے ہیں، ایسا کرنا بالکل جائز ہے، جائے نماز، مصلے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا کسی اور رفائی کام میں براہ راست لگانا ناجائز ہے۔ ناظرین، ہم نے آج کی اس ویڈیو میں قربانی کے جانور کے متعلق احکام اور شرائط کو بیان کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ لوگ ان احکام اور شرائط کو سننے کے بعد جب قربانی کا جانور خریدنے جائیں تو ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک اچھا شرعی لحاظ سے
تمام شرائط کو پورا کرتا ہوا جانور خرید کر لائیں، تاکہ ہم سنت ابراہیمی میں ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں جو بالکل شرائط کو پورا کرنے والا اور شرعی لحاظ سے قابل قبول ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے اور لوگ اس کو دیکھتے ہوئے ایک بہتر قربانی کے جانور کا انتخاب کر سکیں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی علمی اور تحقیقی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔